بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے بلوچستان کے اندر جو نو پنجاب، اور میں پنجابی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں اور میری چیف منسٹر کسی صوبائیت پہ بلیو نہیں کرتے. صوبہ پنجاب کے رہائشی جو ہیں، ایک دفعہ پھر ایک بہت اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئی ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آخری بھی نہیں ہو رہا، اور ان واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے سب سے پہلے تمام جو مظلوم خاندان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی، اور ان کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے دلی تعزیت جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ان کا حکم تھا کہ میں ان کی طرف سے ان کا ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ تو کل ہی چلا گیا تھا، لیکن آج ان کا حکم تھا کہ میں خود جو ہے ان کی طرف سے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی ان کا پہنچاؤں. صرف گزارش اتنی ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی، اور ریاست کو جو ہے وہ اب بہت سٹرونگ سٹیپس لینے پڑیں گے. جیسے آپ کو یاد ہے آرمی چیف صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کو جو ہے وہ ہم سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور کل مجھے میں نے کوشش کی، میں نے دیکھا کہ جو بہت سارے انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جن کو ایوارڈز ملتے ہیں، جن کو ہر مظلوم جو ہے وہ اس کی آواز اٹھانے کا شوق ہے، لیکن جب بلوچستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے منہ میں دہی جم جاتا ہے. نہ ان کی ٹائم لائن پہ آپ کو کچھ دکھتا ہے، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ کسی طرح کسی جگہ پر بھی کوئی مذمت کرتے ہوئے، کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی کسی کو نامینیٹ کرتے ہوئے، کسی کے جو ہے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بلوچستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم سب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. تو اگر پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوقی چیمپئن سو کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نیند کی گولی کیوں دے دی جاتی ہے اور ان کے منہ سے آپ ایک لفظ نہیں سنتے؟ اور خاص طور پر وہ آپ نے دیکھا کہ جس میں ایک والد اپنے کی جو ہے وہ ڈیتھ کے اوپر شرکت کرنے کے لیے 2 بھائی آ رہے تھے، اور اب ان کے گھر سے 3 جنازے اٹھیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور ایز یوزول سوشل میڈیا پہ ایک وکٹم بلیمنگ میں نے پھر دیکھی. پتہ نہیں ہم کس طرح کی قوم ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی کوئٹہ میں حالات اتنے خراب ہیں تو یہ جاتے کیوں ہیں کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے. شرم نہیں آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، ایک مہاتما کر کے گیا تھا، اب وہ پوری ایک وہ شاید جنریشن کے اندر پینیٹریٹ کی جا چکی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کرے، وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے. دوسری ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا سوات کا، جس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے 10 جو شہری ہیں، ایک پورا خاندان وہ جو ہے وہ دنیا سے گئے تھے. ان کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ان کے لیے جو ہے جو حکومت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے وہ کیا گیا ہے. اور میں کوئی نمائش کے لیے، میں کوئی بتانے کے لیے صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ جہاں اپنے شہریوں کی پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ خدمت اور حفاظت کا خیال رکھتی ہے، وہاں پر اس طرح کے جو واقعات ہیں جو بہت تکلیف دہ واقعات ہیں اس میں بھی جو فیملیز ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. اور وزیر بلدیات جو ہیں ہمارے ذیشان رفیق صاحب، وہ جنازہ بھی اس میں بھی شریک ہوئے تھے، اور اس کے بعد باقی جو تمام فارمیلٹیز ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اس خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پوری کی گئی ہیں. آج آپ کو دوسرا ایک بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ 1.5 سال سے، اگر میں کہوں کہ ان کا ٹاپ موسٹ ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے تو وہ ہیلتھ ہے. اور ہیلتھ کے اوپر ان کی جتنی بھی
وہ ریفارمز کر سکتی ہیں. ان کے اوپر بہت ریزسٹنس بھی آتی ہے, ان کے خلاف جلوس بھی نکلتے ہیں, ان کے خلاف نعرے بھی لگتے ہیں, لیکن وہ کہیں پر بھی جو ہیلتھ کے معاملے میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کو کبھی وہ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتی. اور انہوں نے آتے ہی جو ہے سرکاری ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا ایک پروگرام شروع کیا تھا. اور خالی ریویمپنگ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ بڑے بڑے ہسپتال جو 12 سال 17 سال والی حکومتیں بھی نہیں بنا سکی, وہ الحمدللہ 1-1.5 سال میں جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں, جس میں نواز شریف کارڈیک ہاسپٹل جو ہے سرگودا, اس کی ایمرجنسی نے آلریڈی کام شروع کر دیا, ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا. جو کینسر ہاسپٹل ہے اس نے دسمبر میں انشاءاللہ اس کی ایمرجنسی نے جو ہے وہ کام شروع کر دینا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے, اور وہ فیلڈ ہاسپٹلز جو ہے وہ پچھلی دفعہ جب میرے پاس ابھی اپڈیٹڈ اطلاع نہیں ہے, لیکن جو کوئی 15 دن پہلے کی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 93 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر فیلڈ ہاسپٹلز نے ٹریٹ کیا ہے. یعنی 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو ادویات کی فراہمی ہے ایٹ دا ڈور سٹیپ, وہ ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے. لوگوں کو 2 مہینے کا سٹاک ملتا ہے, اور کینسر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, ہارٹ اور ٹی بی, ان کی جو ادویات ہیں وہ لوگوں کو ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو ہے وہ انسولن پروگرام بھی چیف منسٹر نے شروع کیا تھا, اور جو بچے ہیں ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے, ان کو بھی جو یہ ادویات ہیں وہ ملتی ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں کہ بہت جو ہے محرم الحرام کے دوران بھی ایک بہت ہیو اینڈ ٹرائی کیا گیا, جی ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا, جی ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا. میں آپ کو صرف گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ابھی بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں ابھی بھی جاری ہے. سرکاری ہسپتال میں ہوتا کیا تھا, سرکاری ہسپتال میں سرکار پیسے دیتی تھی سرکاری ہسپتال کو, سرکاری ہسپتال اس میں ٹریٹ کر کے وہی پیسے واپس بھیج دیتی تھی. بھائی سرکاری ہسپتال میں جہاں پچھلی دور حکومت میں تمام ٹیسٹ ادویات جو ہے وہ فری نہیں ملتی تھی, وہاں پہ شاید اس کا کوئی کام جو ہے وہ بند ہوتا. اب تمام تر ہسپتالوں کے اندر, سرکاری ہسپتالوں کے اندر کسی بھی طرح کا ٹیسٹ ہے, کسی بھی طرح کی دوائی ہے, وہ تمام تر فری آف کاسٹ تمام مریضوں کو ملے گی اور مل بھی رہی ہے. سو وہ جو ایک طریقہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ کے نام پہ آپ جو ہے ہسپتال کو پیسے بھیجیں, ہسپتال وہی پیسے دوبارہ جو ہے وہ حکومت پنجاب کے خزانے میں جمع کرا دے, تو یہ اس کو صرف ایک جو یہ ٹیکنیکلٹی ہے اس کو ریموو کیا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر. ابھی بھی صحت کارڈ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کہ صحت کارڈ بند کر دیا گیا, اور صحت کارڈ کیوں بند ہوگا, وہ خود میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے 2014-15 کے اندر جو ہے اس کارڈ کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا. سو یہ PMLN کا پروجیکٹ ہے جو اپنی کچھ موڈیلٹیز کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ کام کر رہا ہے. دیکھیے مجھے ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کیوں ملے, مجھے خود جو مجھے تنخواہ دیتی ہے نا پنجاب حکومت, تو مجھے اپنا علاج خود کرانا چاہیے. وہاں پر ایک یونیورسل بنایا گیا تھا, امیر سے امیر لوگ جو ہے وہ بھی صحت کارڈ استعمال کریں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو اس لیے کچھ موڈیلٹیز کو, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے یہ تمام کام آج ہو رہے ہیں. ایک جو آج کی پریس کانفرنس کا اہم مقصد ہے وہ پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک آدھی ادھوری اطلاع ملے گی, اور اطلاع ملنے کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج پریمپٹلی آپ کو جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا جائے. اور خوشخبری یہ ہے کہ جو لاہور کا سب سے پرانا اور بڑا جو زچہ بچہ ہسپتال ہے لیڈی ویلنگٹن, اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا ہے. اور اس کو ظاہر ہے تعمیر کرنے کے لیے ہسپتال کو خالی کرنا پڑے گا, اور اس کو خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ چونکہ ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جو ہے اس نے اس کو وزٹ کیا تھا, اور اس کے مطابق یہ جو بلڈنگ ہے یہ اب مخدوش حالت میں ہے, اس کے ساتھ رسک نہیں لیے جا سکتے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہتی ہوں. یہ 1933 میں جو ہے یہ ایک جو اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھی گئی تھی لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کے نام پہ, اور وائسرائے آف انڈیا جو تھے اس وقت کے, انہوں نے اپنی بیگم کے نام پر یہ ہسپتال جو ہے یہ بنایا تھا. اور یہ جو ہے پھر یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی جو ہے وہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ 2011 میں جب پھر سے نون لیگ کی حکومت تھی, میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس کو جو ہے وہ رینوویٹ کرنے اور اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی. اس وقت وہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے
کہ جو بھی پبلک انٹرسٹ کا کام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ UN کرائے شروع کر دیا جاتا ہے. نہیں بن سکتا, نہیں بنانے دیں گے, جو اورنج ٹرین کے ساتھ ہوا تھا, اور کورٹوں میں چلے جائیں گے, اور جو ہے وہ ایک پبلک جو انٹرسٹ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے. سو 2011 میں جو ہے وہ یہ پلان انٹروڈیوس کرایا گیا کہ ہسپتال نیا بنے گا, وہ نہیں بن سکا. پھر 2014 میں جو ہے وہ 44 کنال زمین جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر دی گئی تھی لاری اڈا کے قریب کہ یہاں پر یہ نیا ہسپتال بنایا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی حکومت آئی جس نے اپنی والدہ کے نام پر خیرات اکٹھی کر کے ہسپتال بنایا, لیکن اس نے جو ہے پنجاب کے کسی ہسپتال کو ریویمپ نہیں کیا. نہ اس نے پنجاب کے کسی ہسپتال کو نیا بنایا اور نہ ہی جو ہے وہ بنے ہوئے جو ہے ان کو ٹھیک کیا. سو یہ پھر سے اب جو ہے نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور چیف منسٹر مریم نواز کی حکومت ہے, تو اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مختلف میٹنگز ہوئی ہیں, مختلف جو ہمارے سربراہان ہیں مختلف اداروں کے, ان سب نے جو ہے وہ بیٹھ کے پرپوز کیا ہے کہ اس ہسپتال کے 3 یونٹ جو ہیں ان میں سے ایک یونٹ کو شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا, دوسرا گورنمنٹ ہسپتال یکی گیٹ جو ہے اس میں جائے گا ایک یونٹ, اور تیسرا جو ہے وہ لیڈی HSN ہسپتال جو ہے اس میں عارضی طور پر ان 3 یونٹس کو شفٹ کیا جائے گا جب تک نئی بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو یہ تمام شفٹنگ کا جو مرحلہ ہے اس کو اوورسی کرے گی, تاکہ دیکھا جائے کس کس ہسپتال میں کون کون سی فیسلٹی ہے, کون کون سی موجود نہیں ہے. بیکاز یہ اب اسپیسیفکلی جو ہے وہ خواتین اور جو میٹرنٹی ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے اس کو وہ کرنا ہوگا. تو ایک بلاک یا کوئی ایک یونٹ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پوری طرح سے تیار کیا جائے گا ان 3 ہسپتالوں کے اندر. سو اس کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے ایک کمیٹی جو تمام یونٹس کو منتقل کرنے کے بارے میں جو ہے وہ دیکھے گی. اور یہ 7 ارب 60 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے, 7 ارب 60 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے, جس کی مالیت سے جو ہے 235 بستروں کا نیا کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یہ چونکہ ایک لاہور کی آبادی جتنی ہے اور لاہور کے ارد گرد کی ڈسٹرکٹ سے بھی یہاں پر خواتین جو ہے وہ آتی تھی, اور بہت بیڈز کی کمی کا بہت ایک شکایت جو ہے وہاں سے سامنے آتی تھی. تو اب الحمدللہ 235 بیڈڈ یہ ہاسپٹل جو ہے ایک پورا کمپلیکس اس میں جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور اس کمپلیکس کو جو ہے وہ تکمیل ہوتے ہی لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل دوبارہ اس کمپلیکس میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک دور حکومت تھا, بنا لیتے نا, وہ بھی کر لیتے. کوئی ایک ہسپتال جو بنایا ہو, کوئی ایک ہسپتال جو ریویمپ کیا ہو, اور یہاں پر جہاں وہ کہتے ہیں نا دیر از اے ول دیر از اے وے. اب آپ نے 1-1.5 سال کے اندر کینسر ہاسپٹل بھی جو ہے وہ اپنا کام کرنے جا رہا ہے نا. کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہر حکومت نے نعرہ لگایا ہم بنائیں گے, نہیں بنا سکے. الحمدللہ وہ 1.5 سال میں جو ہے اس کو وہاں پر لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ جو رمضان پیکج ہے, نگہبان رمضان پیکج ہے, الیکٹرک بائکس ہیں, جو 50,000 کے قریب گھر جو تعمیر ہونے جا رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو واقعی میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں, لوگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس کو اب دوسرے صوبے کاپی بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ KPK نے جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے اس کو کاپی کر کے وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, مجھے اس کے اوپر بہت خوشی ہے. KPK کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر ملنا چاہیے, اور اس لیے جو ہاری کارڈ ہے سندھ کے اندر وہ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ تمام بہت اچھی اور خوشی کی خبریں ہیں جو باقی لوگوں کو بھی, باقی صوبوں کے لوگوں کو بھی مل رہی ہیں. اور اس لیے میرے آپ سے جو ہے وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کو جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ 235 بیڈڈ ہاسپٹل وہ بننے جا رہا ہے 7 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک وہ تعمیر نہیں ہوتا تب تک ایک جو میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور کے اوپر 3 ہاسپٹلس کے اندر جو ہے اس ہاسپٹل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. بیکاز جو پیشنٹ ہیں اور بیمار ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا. سو یہ ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں ان 3 ہسپتال میں کرنے جا رہا ہے, جس کے حوالے سے تمام تر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی وہاں ان ہاسپٹلز میں پرووائڈ کی جائیں گی, اور مکمل طور پر ایک یونٹ کو وہاں پر بنایا جائے گا جہاں پر جو خواتین ہیں وہ اپنا جو علاج ہے وہ کرا سکیں گی. بہت شکریہ. اچھا میڈم, ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو صحت کارڈ کی آپ نے بات کی, جی, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, اور
जाली ऑपरेशंस किए गए, उसकी इंक्वायरी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। और दूसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और उनकी आज मीटिंग्स भी हो रही हैं और वज़ीर आला KP के भी कल लाहौर में तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इसमें एक ऐड अप कर लें कि कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कल जवाब क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि सेहत कार्ड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं पिछले दौरे हुकूमत की। उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मेरा ख्याल अभी तक शायद नहीं बनी हैं, वो मंजर आम पे नहीं आई हैं, आ जाएंगी। और जो भी मैंने जैसे कहा था कि पंजाब में ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसने जो गलत किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर ओवर इन्वाइसिंग और ये सब कुछ जो होता रहा हम भी देखते रहे तो वो वापस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक एहतजाज की, तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियाँ आ रही हैं मीडिया के ऊपर, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। जब भी बलूचिस्तान में किसी पंजाबी का कत्लेआम किया जाता है, कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम या उसके अलमदार इसके ऊपर कोई मजम्मत जारी नहीं करते हैं और ना ही कोई आवाज़ बुलंद की जाती है, ऐसा क्यों है? मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी, मुझे क्या पता क्यों है। या तो इनके इंसानी हकूक़ सिलेक्टेड हैं, या इनकी जो ये जो चैम्पियन हैं ये जाली हैं, नकली हैं। और ये सिर्फ जो है वो इदारों को मलाइन करने के लिए और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करने के लिए बलूचिस्तान का जो है वो मरहूमियों को एक जो है वो इशू बनाते हैं। लेकिन महरूमियाँ जो है वो तो हर एक जगह पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि गन उठा ली जाए और वहाँ पर इस तरह से पंजाबियों को ख़ास तौर पर टारगेट करके मारा जाए, तो ये एक तकलीफ दे बात है। और मैं समझती हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर वंस फॉर ऑल अभी बहुत जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये इस तरह से नाकाबिले कबूल ये हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा, और दूसरा पहले ही हॉस्पिटल पे बहुत लोड है, उसके बारे में बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत पंजाब की स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले भी जो हॉस्पिटल की कंप्लेंट्स आई थी ओवरलोडिंग की वजह से आई थी, तो अभी ये हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा। और सेकेंडली, हुकूमत पंजाब जो एक मुतअद्दिद बार वाक़या हो चुका है, ये अफसोसनाक, इसको अपने जो वज़ीर आला हैं क्वेटा उनके साथ उठाने जा रही है। जी हमेशा देखिए, वज़ीर आला तो उन्होंने कल मीटिंग भी की है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, और उनकी बड़ी सख्त स्टेटमेंट भी इस हवाले से मौजूद थी। वो उसके ऊपर इक़दाम भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो शरपसंद हैं, जो प्रॉक्सी हैं इंडिया की, अभी बुनियादन महसूस ख़त्म नहीं हुआ। ये बुनियादन महसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर हमारे ही बीच में से लोग जो है उनकी प्रॉक्सीज़ के तौर पर काम करते हैं। वो कई इंसानी हकूक़ के चैम्पियन भी हैं जो प्रॉक्सीज़ के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की, जिनको ये जो है पंजाबी शहरी मरते हुए नज़र नहीं आते। ये जो है ये वो मजीद नामी एक, वो आपको मालूम है DG ISPR ने भी वो पूरा एक दिखाया था जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर जिस तरह से इंडिया इन्वॉल्व था। तो ये बुनियादन महसूस का एक दूसरा मरहला है जिसके अंदर इस तरह से जो हमारे बीच के अंदर से लोग जो हैं उनको प्रॉक्सीज़ जो है वो बनाया गया है और वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। सो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए फॉर श्योर। पाकिस्तान जिस तरह सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, इतना हिंदुस्तान खुलकर एक्सपोज हो गए, तो दो सूबों में हम ये देख रहे हैं मुसलसल KP के और बलूचिस्तान के, वहाँ पर पंजाबियों को कतल जब चाहते हैं तो एक तो नेशनल एक्शन प्लान बना था। उस हवाले से अब क्या होना चाहिए दो सूबों में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, तो क्या आप समझती हैं कि वहाँ पर CCD जैसा कोई इदारा कायम हो जाना चाहिए या फिर गवर्नर राज लगा के? देखिए नहीं, मैं ये उन सूबों के मामलात में तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, ना मैं उसको कमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम सब एक फेडरेशन हैं और एक फेडरेशन को कमज़ोर करके एक सूबे के शहरियों को दूसरे सूबे के अंदर जो है वो कत्ल करके ये मुल्क के अंदर कोई अनारकी पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है उसको बिल्कुल आहनी हाथों से निपटना चाहिए। और अब नहीं तो फिर कब होगा, ये देर हो जाएगी बहुत। और मुझे यकीन है कि रियासत पाकिस्तान जो है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, आप डेली की बुनियाद पर देखते हैं
جو فتنہ الخوارج ہیں ان کے لوگوں کو روز جو ہے وہ عبرتناک جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اور اس کو کنٹینیو ہی رہنا پڑے گا، بیکاز یہ جتنے بھی ہیں یہ جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوتے پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا، امن کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی، اور خوشحالی کے بغیر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے اب تک جتنے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کے لیے سیوریج کے پروجیکٹس کے حوالے سے اتنی جدید رقم خرچ کرنا یقیناً یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، لیکن اس کے ثمرات جو مونسون میں عوام تک پہنچنے چاہیے تھے بدقسمتی سے وہ نہیں پہنچ سکے، اور آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں کہ اسی طرح سے جلتن ایک دیکھا گیا، اور جو پہلی پراپر بارش تھی اس میں یہ ہوا۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانٹریکٹرز نے اپنا کام وقت پر مکمل نہیں کیا جس کی وجہ سے سیوریج لائنز کو آپریشنل بر وقت نہیں کیا جا سکا، اور کیا اگر یہ ان کی وجہ سے اس طرح کا ہوا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد تو کیا کوئی ٹیکنیکل ٹاسک ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو دو چیزیں ہیں آپ کے سوال کی۔ پہلے تو وہ علاقے جہاں پر یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا وہاں پہ یقیناً پرابلمس آئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بیکاز کھدائیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ پروجیکٹ جو ہے اپنی ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کی ریزن ہے اس بڑے لیول کے اوپر کبھی یہ کام ہوا ہی نہیں، اور یہ ہر گلی محلے کے اندر سیوریج ڈالنا، پھر اس کے بعد اس کے سوکھنے کا انتظار کرنا، پھر اس کے بعد سڑک کا بننا، تو یہ ایک ٹائم لیتا ہے، بٹ یہ جلدی ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن جو باقی جگہ ہیں یہ جو عام بارش نہیں تھی، 6.5 سے 8 گھنٹے کے بیچ کی بارش عام بارش نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ کہیں پر بھی بارش کے اندر آپ کو انتظامیہ گھر بیٹھ کے سوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ چیف سیکرٹری سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر مطلب وزیر سے لے کر ہر بندہ فیلڈ کے اندر موجود تھا وہ، اور ابھی میں نے دیکھا وہ جو پروپیگنڈا فتنہ سیل ہے ان کا، وہ ڈی ایچ اے کی تصویریں لگا لگا کے، بھائی ڈی ایچ اے ہمارے انڈر نہیں آتا۔ یہ ڈی ایچ اے والے جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، جب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جن کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور یہ ڈی ایچ اے جو ہے یہ کس کے انڈر کام کرتا ہے، ڈی ایچ اے ہمارے انڈر۔ اب ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے وہ کچھ پرابلم ہوا پانی کا وہاں سیوریج میں، ان کی جو ہے وہ نکاسی آب میں لیٹ ہوا، لیکن پنجاب کی جو لاہور کی باقی سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، انڈر پاسز ہیں، اس کو منیمم ٹائم کے اندر کوشش کی گئی کہ اس کو کلین کیا جائے۔ تو بارش کے اندر پانی کا اکٹھا ہونا نیچرل ہے، لیکن کیا اس پانی کو نکالنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ کتنی دیر میں پانی نکالا گیا، یہ سوال ہے، اور کیا پوری انتظامیہ آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں، یہ سوال ہے، اور الحمدللہ یہ تینوں کا سوال مثبت میں ہے۔ چینی کی درآمد کرنے کا فیصلے پر قیمت 200 روپے سے اوپر پہنچ گئی، پنجاب حکومت اس پر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے؟ پنجاب میں ایک زیادہ آبادی پورے پاکستان کی سب سے بڑی آبادی یہاں پر متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ فرمائے کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے تو ریسٹورینٹس رات 12 بجے بند کر دیے جائیں، حکومت کا کیا پلان ہے کہ اس پر سختی سے امپلیمنٹیشن کروا سکے؟ حسن، آپ کو پتہ ہے ہم تو 10 بجے کی بھی کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ایفرٹس کر چکے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کو پتہ نا ہمارے ملک میں دھرنا احتجاج تیار بیٹھا ہوتا ہے، مطلب آپ کہیں ریفارم کی بات کریں سب سے پہلے دھرنا اور احتجاج شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، سوسائٹی مل کے بنتی ہے، دنیا میں 6 بجے کے بعد کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی، سب لوگ جو ہے وہ ایک مالز بند ہو جاتے ہیں، لوگ سوشل لائف اپنی فیملی لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر پتہ نہیں کیا رواج ہے، 12 بجے اٹھیں گے ہم، 1 بجے کام شروع کریں گے، اور اس کے بعد رات تک ہم نے جو ہے وہ یہ چلانا ہے۔ سو حکومت نے یہ پہلے بھی جو ہے یہ امپلیمنٹ کرایا تھا، اور اب بھی اگر کورٹ کا حکم ہے تو یقیناً حکومت باؤنڈ ہے کورٹ کا حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور چینی ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہی جواب دے سکتی ہے۔ باقی حکومت کی جانب سے 27 یوٹیوب چینل کو بند کیا گیا تھا، جس میں سے 2 لوگ، میں نے آج صحت پہ رہنا تھا، اس میں سے آپ نے کوئی ہیڈ لائن نکال لینی ہے اور باقی صحت کی باتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سوشل اکنامک پر ایک کام ہو رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، اور ابھی تک اس حوالے سے مکمل طور پر کام کیا سوشل اکنامک پہ رجسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، یہ جو آپ صحت کارڈ کے حوالے سے کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ اس پہ امیر آدمی بھی علاج کروا رہا تھا اور غریب بھی کروا رہا تھا، تو اگر لسٹیں ہی ڈیولپ نہیں ہوں گی تو کس طرح سے آپ تفریق کریں گے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، حقدار کون ہے؟ احمد صاحب، اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ سروے جو ہے چل رہا ہے، اور یہ سروے دیکھیے 12-14 کروڑ کا سروے مذاق بات نہیں ہوتی، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گھر، ہاؤس ہولڈ رہ نہ جائے جس کا سروے نہ ہوا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، یہ سالوں میں سرویز کمپلیٹ ہوتے ہیں،
لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, یہ سروے جو ہے انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس خود, اور یہ بھی اپنی نوعیت کا علیحدہ پروجیکٹ ہوگا کہ ایک صوبے کے پاس اپنا خود کا سروے, ایک سینسس موجود ہوگا, اس کو معلوم ہوگا کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے رہتے ہیں, کتنے لوگوں کو چھت کی ضرورت ہے, کتنے لوگوں کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس سروے کے ساتھ. آپ نے لیڈی ریٹرن کی بات کی, گنگا رام ہاسپٹل میں جو بچہ وارڈ ہے, آپ وہاں جا کے دیکھیے اتنی کرپشن ہے وہاں پہ, اتنی گندگی ہے, وزیر آپ تو وہاں جاتا کوئی نہیں ہے. میڈم اس پر بھی کوئی دیکھیں نا آپ. دیکھیے میں نے جیسے گزارش کی ہے عدنان صاحب کہ 235 بیڈ کا جب ایک اسپیسیفک ہسپتال بن جائے گا نا, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال, بائی دا وے ہم کوئی ایویں مٹھے سے جو ہے نا وہ ڈنگ ٹپاؤ والے اسپتال نہیں بنا رہے, وہ ہسپتال بنا رہے ہیں جس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک کے اسپتال سے, اور وہاں پر تمام فیسلٹیز, نئی ایکوپمنٹ, نئی چیزیں جو ہے موجود ہوں گی. تو یہ جو لوڈ ہے باقی اسپتالوں کے اوپر یہ یقیناً کم ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ریویمپنگ کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کافی بات کرتی ہے, وہ کہاں تک پہنچے؟ جب تک بیسک ہیلتھ یونٹ کامیاب نہیں ہوں گے ٹیکسی کیئر پہ تو لوڈ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی آپ کی لیے خوشخبری ہے کہ تقریباً 70 سے 75% جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ فنکشنل ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اور اس بیسک ہیلتھ یونٹس میں میں آپ کو سب کو, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ شہر میں نہیں کسی ریموٹ گاؤں میں جائیے اور وہاں جا کر اس بیسک ہیلتھ یونٹ کو جا کے وزٹ کیجیے اور دیکھیے وہاں کس طرح کی فیسلٹیز دی گئی ہیں. اور وہ جو ایک ہیو اینڈ کرائی کیا گیا, بیچ دیا, وہ BHU بیچ نہیں دیے. وہ ایک ڈاکٹر جو, دیکھیے ڈاکٹرز بھی بہت سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے پاس سرکاری نوکریاں پھر ان کو ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں, دی نہیں جا سکتی. وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس ہیلتھ کلینک کو. اس ہیلتھ کلینک کے اندر 24/7 موجود ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی کما رہے ہیں, لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا ہیلتھ کلینکس کا انیشیٹو ہے یہ ایک تاریخ رقم کرے گا. اب تو وہاں ڈیلیوریز بھی شروع ہو گئی ہیں. وہ جو آپ کا سوال تھا نا, شہروں میں آنا پڑتا ہے خواتین کو ڈیلیوریز کرانے کے لیے, بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈیلیوریز بھی شروع ہو گئی ہیں خواتین کی. تو اب یہ جو لوڈ ہے, جو پریشر ہے, نزلہ زکام کی دوائی لینے کے لیے بھی غریبوں کو جو ہے وہ چل کے آل دا وے اپنے DHQ میں یا اس میں آنا پڑتا تھا. وہ تمام ادویات, وہ تمام چیزیں ان کو وہاں پر ٹیسٹ جو ہے وہاں پر اویلیبل ہے. اور اس سے بڑی خدمت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بڑا لوگوں کو شوق تھا پنجاب کے اندر اسپتال گننے کا, بالکل میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں پنجاب کے اندر جتنے نئے اسپتال بن رہے ہیں وہ بھی گنیں, جتنے ہیلتھ یونٹس ریویمپ ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں, جتنی ادویات مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں, جتنے ہیلتھ انیشیٹوز ہیں وہ بھی دیکھیں. اور کبھی برائے مہربانی اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا آج تک. مجھے تو کم از کم جو پروپیگنڈا سیل کے جو لوگ ہیں مجھے کبھی تک انہوں نے نہیں بتایا کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کتنا ریویمپ کیا ہے آپ نے, جو باقی خیبر پختونخوا کے اندر کتنے نئے اسپتال بنائے ہیں, کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو یہ خدمت کرنا جو ہے نا, یہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ کسی کے مقدر میں لکھتا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے مقدر میں یہ خدمت لکھی ہے جو ان کو موقع مل رہا ہے. شکریہ.